بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر اسلامی تاریخ کی پہلی عظیم جنگ۔ ابتدائی پس منظر: ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو اپنی زندگی از سر نو شروع کرنی پڑی۔ قریش مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کی، ان کے مال و اسباب پر قبضہ کیا اور مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے مستقل خطرہ بنے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی، لیکن قریش مکہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ سے خائف تھے اور اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی سازشوں میں لگے ہوئے تھے۔ تجارتی قافلے کا مسئلہ: جب قریش مکہ کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش اپنے تجارتی فوائد کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو قافلے کو روکنے کا موقع ملا، لیکن ابو سفیان جو قافلے کا نگران تھا، ہوشیار ہو کر قافلے کو دوسرے راستے سے لے گیا اور مکہ میں قریش کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ مسلمانوں کی تیاری: مسلمان تعداد میں صرف 313 تھے۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور محدود ہتھیار تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اس مہم میں بھرپور جوش و جذبے سے شرکت کی۔ مدینہ سے روانگی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین اور انصار دونوں نے بے مثال وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ جنگ کا مقام: میدان بدر۔ بدر مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک کھلے میدان میں واقع ہے۔ قریش کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس گھوڑے، اونٹ اور ہتھیار وافر مقدار میں تھے۔ میدان بدر میں مسلمانوں نے اپنی صفیں درست کیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے میں جا کر اللہ کے حضور دعا کی: یا اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کی نصرت: اللہ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی جو مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان میں اتری۔ قرآن پاک میں سورہ انفال میں اس مدد کا ذکر موجود ہے۔ جب تم نے اپنے رب سے مدد طلب کی تو اس نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے۔ جنگ کا آغاز: جنگ کا آغاز 3 معروف کفار کے مبارزے سے ہوا۔ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ مسلمانوں کی جانب سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضوان اللہ تعالی اجمعین میدان میں آئے۔ ان تینوں کفار کو مسلمانوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فیصلہ کن معرکہ: مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے قریش کے لشکر کو شکست دی۔ حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام اور دیگر بہادر صحابہ نے دشمنوں کے معروف جنگجوؤں کو مار گرایا۔ ابو جہل جو کفار کا سردار تھا، وہ بھی اس جنگ میں ہلاک ہوا۔ نتائج اور اثرات: قریش کے 70 افراد مارے گئے
اور 70 قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں کو میدان میں عظیم فتح ملی جس نے ان کے حوصلے بلند کر دیے۔ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا اور ان میں سے کئی افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ سبق اور پیغام: جنگ بدر ایمان، قربانی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی مثال ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے جو حق پر ہیں۔ کہانی کے نمایاں پہلو: ایمان اور اتحاد کی طاقت۔ محدود وسائل کے باوجود عظیم کامیابی۔ اللہ کی مدد اور فرشتوں کی نصرت۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔